اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربعی ہے، یا جس کو آپ ثلاثی مزید فی مطلق کہتے ہیں، ان کے جو با حمزہ وصل جو ابواب ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے، اور اس کے بعد ماضی مجہول کا قاعدہ بنانے کا طریقہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی ان سے ماضی مجہول کس طرح بنائی جاتی ہیں۔ ان کا پہلا باب ہم نے پڑھا تھا افتعال، اور اس کی ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اسم فاعل بنانے کا قاعدہ، اسم مفعول بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہے ہم نے پڑھنا ہے اسم ظرف کا قاعدہ۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے معنی سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اچھے طریقے سے قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اسم الظرف ہنا، یہاں اسم ظرف کیا مطلب؟ اے من غیر الثلاثی المجرد، یہ ہنا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر جس میں ظرف ہے نا، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ، ثلاثی مجرد کا باب جو ہے اس سے اسم ظرف جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ آپ نے اس کے قاعدہ پڑھا ہے۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر کہ کسی باب کا مضارع مضموم العین ہے یا مفتوح العین ہے تو اس کا اسم ظرف مفتوح العین آتا ہے، اور اگر اس کا مضارع مکسور العین ہے تو اسم ظرف یعنی کیا ہے کہ مکسور العین آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ناقص کا جو ہے مطلقاً مفتوح العین آتا ہے، چاہے اس کا مضارع معلوم مکسور العین ہو، جو مضموم العین ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو۔ اب یہاں پر یہ اسم ظرف جو ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ہے نا، وہ اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ معنی کریں دیکھیں تو پھر پتہ لگ جائے گا۔ کہتے ہیں یاتی، یہ یاتی جو ہے نا، یہ یاتی، یہ کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں یاتی علی وزن اسم المفعول ابداً۔ تو یہاں پر یاتی کا جو ہے فاعل وہ اسم ظرف ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مطلب یہ کہ یاتی اسم الظرف علی وزن اسم المفعول ابداً۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسم مفعول جو ہے وہ اسم ظرف جو ہے وہ اسم مفعول کے وزن پر ہمیشہ آتا ہے، جس طرح مجتنب، مکرم اور متدحرج۔ ہم پیچھے چلتے ہیں ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے اسم مفعول کے قاعدہ بنانے کا کیا طریقہ بیان کیا تھا؟ ہم نے یہ طریقہ بیان کیا تھا کہ جو اسم مفعول ہے وہ اسم فاعل کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی، غیر کا مطلب یہ کہ صرف ایک تبدیلی آتی ہے۔ کون سی تبدیلی آتی ہے؟ کہ اس کا ماقبل آخر مفتوح ہوتا ہے، اور اسم فاعل کا ماقبل آخر کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، جیسے مجتنب۔ پھر ظاہر بات ہے ہمارے ذہن میں ابھی اور بھی تھوڑا خدشہ ہے، تو ہم اس کو ذرا تھوڑا دور کر دیتے ہیں۔ تو دوبارہ ہم اسم فاعل کا قاعدہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی ابواب ہیں وہ ان کا جو اسم فاعل ہے نا، وہ کس پر آتا ہے؟ وہ آتا ہے اسی باب کے مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے، صرف ایک تبدیلی کرنے، یعنی دو تبدیلی کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، حروف عطین کو ہٹا کر میم مضموم لگا دو اور ماقبل آخر کو کسرہ دے دو، اگر ماقبل آخر پر کسرہ نہ ہو تو یجتنبو سے مجتنبن بن جائے گا، اور یکرمو سے مکرمن بن جائے گا، باثر سے مباثرن بن جائے گا، اور تدحرج سے متدحرجن بن جائے گا۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ غیر ثلاثی مجرد کا جو اسم ظرف ہے اور اسم مفعول ہے، یہ دونوں ہم وزن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں کہ بھئی اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کا قاعدہ، کہ تمہید کے طور پر ایک بات بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھئی اسم الآلت و اسم التفضیل، یہ دونوں مبتدا بن جائیں گے۔ دونوں کیا بن جائیں گے؟ معطوف علیہ بل کر کیا بن جائیں گے؟ مبتدا بن جائیں گے۔ لا یأتیان من هذه الابواب، یہاں پر انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا۔ ایک دعویٰ کیا کر دیا کہ بھئی اسم غیر ثلاثی مجرد سے اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل نہیں آتا۔
تو جب نہیں آتا، یہاں پر ایک وہم یہ پیدا ہو رہا تھا کہ شاید بالکل ہی نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آتا، تو انہوں نے آگے لاکن حرف استدراک کے ذریعے اس بات کا، یعنی یہ جو وہم پیدا ہو رہا تھا نا کہ شاید نہیں آتا، اس وہم کو انہوں نے دور کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ لیکن اذا کان معنی الآلت والتفضیل مقصودا من غیر ثلاثی المجرد فطریقہما ہاکذا، کہتے ہیں لیکن جب اس میں اعلیٰ کا معنی، ٹھیک ہے جی، اور اس میں تفضیل کا معنی مراد لینا ہو ثلاثی مجرد کے ابواب کے علاوہ، یعنی ثلاثی مجرد کے ابواب کے علاوہ ایک کون سا معنی مراد لینا مراد ہو، اس میں تفضیل کا اور اس میں اعلیٰ کا معنی مراد لینا ہو، تو فطریقہما ہاکذا، تو ان دونوں کا طریقہ کچھ اس طرح ہے، کس طرح وہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اذا ارید معنی الآلت، جب ارادہ کیا جائے اعلیٰ کے معنی کا، من غیر ثلاثی المجرد، ٹھیک ہے جی، ثلاثی مجرد کے علاوہ سے، یزاد، اب یہ جو اذا ارید معنی الآلت من غیر ثلاثی المجرد، یہ پورا شرط ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بن جائے گا شرط، جب ارادہ کیا جائے، تو ظاہر بات ہے جب ارادہ کیا جائے ثلاثی مجرد سے، تو اس کا باب، اس کا کیا بن جائے گا، اس کا جو ہے نا یہ معنی الآلت جو ہے نا، یہ کیا بن جائے گا، یہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا، یزاد لفظ ما، یزاد لفظ ما جو ہے نا، یہ مضاف مضاف الیہ بن کر یزاد کا نائب فاعل بنے گا، تو یزاد سے جزا شروع ہو رہی ہے، یزاد لفظ ما علی مصدرہ، تو لفظ ما جو ہے نا، ما بہی، لفظ ما بہی جو ہے یہ بڑھایا جائے گا اس کے مصدر پر، مثال کے طور پر یوں، ما بہل اجتناب، کہ یعنی جس سے بچنا چاہیے وہ یہ ہے، والارادۃ معنی تفضیل، اور تفضیل کے معنی کے ارادے کے لیے لفظ اشد بڑھایا جائے گا مصدر منصوب پر، جیسے اشد اجتنابا، اور یعنی کیا ہے کہ وَأَيْضًا يُؤَدِّي مَعْنَ التَّفْضِيلِ مِنَ اللَّوْلِ وَالْعَيْبِ، کہتے ہیں کہ اور اس سے بھی ہوتا ہے کہ بھئی لون اور عیب کا معنی جس مصدر میں ہو، چاہے وہ ثلاثی مجرد میں ہو یا کسی اور طریقے سے، وہ اسی طریقے سے آتا ہے، جہاں پر انہوں نے بتا دیا مجرد میں اور مزید میں اسی طریقے سے آتا ہے، من الثلاثی والرباعی کلیہما، ثلاثی اور رباعی دونوں سے، ٹھیک ہے جی، مثل اشد حمرتن اور اشد سممن، جی ذوالفقار صاحب یہاں پر بیان کیجئے ذرا، بہت آسان قاعدہ ہے آج، میں نے لفظی طور پر میں نے بیان کر دیا، آپ ذرا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا لب لباب بیان کریں۔ یہ سر جو ہے نا، اس میں تفضیل، دوسرا اس میں ظرف کا بنانے کا طریقہ، کہتے ہیں کہ اس میں ثلاثی مجرد میں اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہیں بنایا جاتا، اس میں تفصیل کا سیدھا نہیں ہوتا، اگر بنانا چاہیں تو اس سے پہلے نا، اس میں تفصیل کا جو ہے نا، اس میں ظرف کا تو آتا ہے، تو وہ اسی کے آتا ہے جو کہ مضارع مفعول کا صیغہ ہوتا ہے، اسی وزن پر آتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کو جو علامت مضارع ہے اس کی جگہ کے میم مضموم لگا دیں گے، اور عین کلمہ جو آلریڈی وہ اس کا مفعول ہوگا، جیسے یکرم ہے، اکرم یکرم، یکرم سے یکرم اس کا مفعول ہے، تو مکرم اس کا بن جائے گا اس میں ظرف مفعول کے وزن پر، مکرم مکرمان مکرمات، اور جو اس میں آلہ ہے وہ نہیں آتا، لیکن وہ اس کا بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے ما بہی کا اضافہ کریں گے، اور اس کے ساتھ آگے مصدر لگائیں گے، یعنی کہ وہ مرفوع حالت میں ہوگا، مصدر مرفوع ہوگا، جیسے ما بہل اجتناب۔ اچھا ایک منٹ ذرا کال آئیے کسی کی، میں ذرا سنوں، ایک منٹ۔
جی جناب. جی سر، تو اگر اس کا پھر اس ہاں میں اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ہاں پہلے ما بھی کا اضافہ کر کے مصدر سے پہلے ما بھی کا اضافہ کریں گے اور مصدر کو مرفوع حالت میں پڑھیں گے، جیسے ما بہل اجتناب. ہاں جی اور جب اس کی تفسیر کا بنائیں گے تو پھر شروع میں لفظ اشدو کا اضافہ کریں گے اور یہ اجتنابن یعنی منصوب پڑھیں گے، جی اشد جی اجتنابن. اور جو جی فعل تعجب جو ہوگا اس کے ساتھ پھر آئے گا ما اشد ہاں اجتنابن، ما ٹھیک اشد ہے. اجتناب. چلیں جی، یہ تو ہو گیا. ابھی جو ہے نا الدرس الثالث عشر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے ہم جو ہے نا بعد میں پڑھیں گے، اور یہ مشق وغیرہ جو ہے نا آپ نے اس کو دیکھ کر آنا ہے ذرا، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ذرا آتے ہیں کہ باب سجود تلاوت، کہ بھئی سجدہ تلاوت کا باب. کہتے ہیں سبب ہو حکم ہو و وقت ہو. اب پہلے اس کا ہم سبب بیان کریں گے، پھر اس کا حکم بیان کریں گے، اور پھر اس کا وقت بیان کریں گے. تو کہتے ہیں سبب ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ التلاوت علی التعلی، کہ تالی پر جو ہے وہ تلاوت. تلاوت مطلب کیا ہے؟ کہ تلاوت کرنا تالی پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کی تلاوت، تالی کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنے والے پر، تالی اسم فاعل ہے. والسامع فی الصحیح ہے. اس کا سبب یہ ہے، تلاوت کا سبب اس کی تلاوت ہے. اب تلاوت چاہے وہ پڑھنے والا ہو یا سننے والا ہو، وہ ذرا سنے، ٹھیک ہے نا جی. جو پڑھنے والا ہے وہ بھی سجدہ صاحب کرے گا، وہ سجدہ تلاوت کرے گا، اور جو سننے والا ہے وہ بھی سجدہ تلاوت کرے گا. کھانے والی چیز ہاں. ادھر سے ادھر. وَهُوَ واجب علی التراخی. اب اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ واجب ہے تراخی پر. ان لم تکن فی الصلاۃ، اگر وہ نماز میں نہ ہو. وَكُرِهَ تَأْخِيرُهُ تنزیہا، اور اس کو لیٹ کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ طَلَعَ آیَةً وَلَوْ بِالْفَارسِیَّةِ، اور واجب ہے اس پر کہ جو آیت کو تلاوت کرے اگرچہ وہ فارسی میں ہو. یعنی اگرچہ وہ فارسی کے معنی میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو تلاوت کرے، پھر بھی اس پر واجب ہے. وَقِرَأَةُ حَرْفِ السَّجْدَةِ مَعَ كَلِمَةٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ آیَتِهَا كَالْآیَةِ فِي الصَّحِیحِ. اور اس کے حرف کے سجدے کی حرف کا تلاوت کرنا، یعنی سجدے کے حرف کی قرات کرنا دوسرے کلمے کے ساتھ، چاہے اگلے والا ہو، اگلا کلمہ ہو، یا پچھلا کلمے کے ساتھ ملا کر تلاوت کی جائے نا، تو پھر بھی سجدے تلاوت واجب ہو جاتا ہے. 28 پہ تھا. ہاں جی. 28. اچھا جی، اور اس کے بعد ہے جی، اور اس کے بعد ہے سجدے کی آیات. سجدے کتنی ہیں؟ کہتے ہیں وَآیَاتُهَا 14 آیَةً، اور اس کی آیتیں جو ہیں نا وہ 14 ہیں. نمبر 1 آراف، رعد، نحل، اسراء، مریم، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد کہتے ہیں الاولیٰ للثانیۃ من، میں جو ہے نا کیا ہے کہ حج سے، حج کا پہلا نہ کہ دوسرا، ٹھیک ہے جی. اور فرقان، اور نمل، اور سجدہ، اور سعاد، اور حامیم سجدہ، ٹھیک ہے جی. فصلت، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ون نجم، ون شکت ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اقرا. کہتے ہیں من یجب علیہ سجود ومن لا یجب علیہ. اب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَيَجِبُ السُّجُودُ عَلَى مَنْ سَمِعَ، کہ واجب ہے سجدہ کرنا اس پر کہ جو سنے. وَإِن لَّمْ يَقْصِدِ السِّمَاعَ، اگرچہ اس کے سننے کا ارادہ نہ ہو. إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ، مگر وہ عورتیں کہ جن کو پیریڈ ہوں، یا پھر جتنے بچے کو جنم دیا ہو اور اس کو نفاس آ رہا ہو، تو ان عورتوں پر جو ہے یہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر پیریڈ والی عورت نے سن لیا تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کرے گی. اسی طریقے سے نفاس والی عورت بھی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی. وَإِلَّا الْإِمَامَ وَالْمُقْتَدِيَ، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی. کیا مطلب؟ کہ امام اور مقتدی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ اس کی صورت کچھ اس طرح بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کہ کس میں کھڑا ہے؟ جماعت میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی. جماعت میں کھڑا ہے اور اس نے کیا کیا کہ وہاں پر جو ہے نا اس نے تلاوت کر دی، سجدہ تلاوت کر دی. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے جی. ولو آگے کے پھر کہتے ہیں ولو سامعوها، اور اگر انہوں نے سنا آیت کو، المقتدون والامام، کہ بھئی امام اور مقتدی نے سنا، کس سے سنا؟ من غیر ہی، اپنے غیر سے، اے غیر المعتم، مقتدی سے نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ مقتدی سے نہیں. سجدوا بعد الصلاۃ، سجدہ کریں گے نماز کے بعد. ولو سجدوا فیہا لم تجزہم، اور اگر انہوں نے اس جماعت میں سجدہ کر دیا تو ان کو کافی نہیں ہوگا. ولم تفسد صلاتهم فی ظاہر روایت، اگرچہ انہوں نے سجدہ کر بھی لیا تو پھر بھی ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی جی، آواز میری آ رہی ہے سب کو؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی تاجب بسماع الفارسیت ان فہم المعتمد، کہتے ہیں کہ بھئی اسی طریقے سے فارسی میں جو ہے ترجمہ کرنا، یعنی سننا فارسی کے ساتھ، ان فہم، اگرچہ انہوں نے سنا، علی المعتمد، ایسے بندے پر کہ جس پر اعتماد کیا جاتا ہو. ٹھیک ہے جی، تو پھر بھی واجب ہو جاتی. وقت طرف التسیع فی وجوبها بالسماع، اور یہ اختلاف ہے اس بات میں کہ بھئی اس کی فی وجوبها، اس کے واجب ہونے میں، بے سماع من نائم او مجنون، کہ بھئی ایک آدمی سویا ہوا ہے رات کو، وہ خواب دیکھ رہا تھا اور اس میں قرآن پاک کی اس نے تلاوت کر دی. تو اب چونکہ اس نے تلاوت کی تو آیا اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو سننے والا ہے وہ سجدے تلاوت کرے گا یا نہیں کرے گا، یا اسی طریقے سے اس نے مجنون سے سنا ہے تو پھر وہ تلاوت کرے گا یا نہیں کرے گا. کہتے ہیں وَلَا تَجِبُ بِسِمَاعِهَا مِنَ الطُّيُورِ وَالصَّدْيِ، کہتے ہیں کہ اور اسی طریقے سے جو کیا کہتے ہیں اس کو، اسی طریقے سے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، پرندے ہیں، نہیں واجب ہوتا کہ بھئی اس کا سننا پرندے سے. کبھی ایک پرندہ ہے، اس کو کسی نے سکھا دیا قرآن پاک کی آیت اور وہ تلاوت کر رہا ہے تو پھر بھی واجب نہیں. بس صدی ہے، اور جو ہے کیا ہے کہ صدائے باز گشت سے. ٹھیک ہے نا جی، صدائے باز گشت کس کو کہتے ہیں ذوالفقار صاحب؟ آپ کی زبان میں کس کو کہتے ہیں صدائے باز گشت کو؟ سر ایک تو صدائے باز گشت ہوتی ہے کہ جب ہم آواز دیتے ہیں تو آگے ٹکرا کر جو لوٹ کر واپس آتی ہے. ہاں وہی ٹھیک ہے. باز کا معنی ہوتا ہے، باز کا معنی ہوتا ہے واپس، گشت کا معنی ہے ہونا، صدائے باز گشت. ٹھیک ہے نا جی، اس سے بھی جو ہے کیا ہے کہ نہ ہو. اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ادائے سجود تلاوت. یہ میرے خیال میں کچھ لمبا ہو جائے گا. یہ کتنا ہے؟ ہاں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے نا یہ پھر بعد میں پڑھیں گے. آج ہمارا سبق جو ہے نا کیا تک ہوا؟ یہ ادائے سجود تلاوت تک ہوا. اس کے بعد ہے جی ہمارا سبق جو معرکۃ الآراء ہے، وہ سبق یہی ہے. میں دوبارہ اس کو بیان کرتا ہوں، یہ تعلیم المنطق ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے، پھر ہم آگے چلیں گے. یاد رکھو کہ جو منطقیوں نے، جو نحویوں نے اسم فعل حرف کی تعریف کی ہے نا، فی الحال اس کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. اس کو بالکل آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے ذہن سے نسیہ منسیہ کر دیں. منطقیوں کی بات، چونکہ ہم منطق پڑھ رہے ہیں تو منطقیوں کی طرف آ جائے. تو کہتے ہیں کہ اسم وہ لفظ مفرد ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو. اسم وہ لفظ جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو اور اپنی حیت کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے زید. ٹھیک ہے جی، وہ لفظ مفرد جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو اور اپنی حیت کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے زید. اس کے بعد کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو اور اپنی حیت کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت کرتا ہو، جیسے ضربہ. اب یہ تو بات ہو گئی کلمہ کی. تو دیکھو کہ جو انہوں نے کلمہ کی تعریف کی ہے، در حقیقت وہی نحویوں کی جو فعل کی تعریف ہے، اسم کی تعریف بھی وہی ہے. اب ادات کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ وہ لفظ مفرد جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے من اور الی. اب یہاں پر ایک فائدہ، ایک وہم پیدا ہوتا ہے، اس وہم کو یہ دور کرنا چاہ رہے ہیں. وہم یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی جو جس کو نحوی فعل کہتے ہیں، شاید منطقی اس کو کلمہ کہتے ہیں.
اور اسی طریقے سے یہ بھی وہم پیدا ہو رہا تھا کہ شاید جس کو منطقی ادات کہتے ہیں نہ بھی اس کو حرف کہتے ہیں، یہ وہم پیدا ہو رہا تھا، اب اس وہم کا ازالہ کرنا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ نحویوں کے فعل اور منطقیوں کے کلمے کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو منطقیوں کا کلمہ ہے نا، جو منطقیوں کا کلمہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نحویوں کے نزدیک فعل ہو، ٹھیک ہے جی؟ یعنی منطقی جو یعنی ہر کلمہ منطقی فعل نحوی تو ہے، جو منطقیوں کا کلمہ ہے نا وہ فعل نحوی تو ہے، لیکن فعل نحوی کلمہ منطقی نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ منطقی یہ خاص ہے، جہاں پر منطقیوں کا کلمہ پایا جائے گا وہاں پر نحویوں کا فعل ضرور پایا جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر نحویوں کا فعل پایا جائے تو وہاں پر منطقیوں کا کلمہ بھی پایا جائے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو اضرب، اب یہ نحویوں کے نزدیک فعل ہے لیکن منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں، کیوں کہ کلمہ مفرد کی قسم ہے، جبکہ اضرب مناطقہ کے نزدیک مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے۔ کیوں کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے۔ کس طرح کرتی ہے؟ یعنی حمزہ جو اضربو، یہ سوری اضربو، یہ اضربو کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اضربو ہے، اضرب نہیں ہے، اضربو۔ تو دیکھو یہاں پر اس لیے کہ یہ دیکھیں نا، یہ فعل ہے نحویوں کے نزدیک، لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منطقی کہتے ہیں مفرد اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے۔ تو اضربو میں اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، تو اضربو میں جو حمزہ ہے نا یہ متکلم پر دلالت کر رہا ہے، یہ متکلم پر دلالت کرتا ہے، اور دا را با جو ہے نا یہ معنی حدسی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو دیکھو لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کر رہی ہے، اور لفظ کی جز سے معنی مقصود کی جز پر دلالت کرانا مقصود بھی ہے، دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں نا، مقصود پائی جا رہی ہے۔ تو کا صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سن رہے ہیں؟ جی سر سن رہا ہوں، کچھ ہاں، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نحویوں کے فعل اور منطقیوں کے کلمے کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ یعنی ہر کلمہ جو ہے منطقی، ہر کلمہ منطقی فعل نحوی تو ہے، مگر ہر فعل نحوی کلمہ منطقی نہیں۔ مثلا اضربو نحویوں کے نزدیک فعل ہے لیکن منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ مفرد کی قسم ہے، جبکہ اضربو جو ہے مناطقہ کے نزدیک مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے، کیونکہ لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی حمزہ متکلم پر، اور حمزہ جو متکلم پر دلالت کرتا ہے، اور ضاد را با جو معنی حسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں یہ بتا دیا اب تقسیم نمبر 2، معنی کی وحدت۔ پہلے جو انہوں نے بتایا تھا تقسیم نمبر 1 تھی کہ معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کی تقسیم انہوں نے بتائی تھی۔ اب لفظ مفرد کی تقسیم یہ بتا رہے معنی کی وحدت کے اعتبار سے کہ لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 علم، نمبر 2 متواتی، نمبر 3 مشکک۔ اب ان کے درمیان وجہ اثر کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے درمیان وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ مفرد جب کہ واحد المعنی ہو تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، کہ اس کا معنی معین و مشخص ہوگا یا نہیں۔ اگر معنی مشخص و معین ہو تو اس کو علم کہتے ہیں، بصورت ثانی پھر 2 حال سے خالی نہیں، کہ وہ تمام افراد پر جو ہے برابر صادق آتا ہے یا نہیں۔ بصورت اول متواتی، یعنی برابر سچا نہ آئے، برابر سچا آئے تو متواتی کے تواتر سے یعنی برابر سچا رہا، بصورت ثانی مشکک۔ تو کہتے ہیں اب ان کی تعریفات، کہتے ہیں علم وہ لفظ ہے، لفظ مفرد ہے جس کا معنی ایک ہو اور معین و مشخص ہو، جیسے زید، عمر، بکر۔ اور متواتی وہ لفظ مفرد واحد المعنی جس کا معنی معین و مشخص نہ ہو اور تمام افراد پر برابر صادق آتا ہو، جیسے انسان۔ اب انسان جو ہے یہ زید، عمر، بکر وغیرہ سب پر برابر طور پر سچا آتا ہے۔ مشکک وہ لفظ مفرد واحد المعنی جس کا معنی معین مشخص نہ ہو اور تمام افراد پر برابر صادق نہ آتا ہو، بلکہ اس کا صدق بعض پر اولا، بعض پر غیر اولا، بعض پر مقدم، بعض پر مؤخر، بعض پر اشد، اور بعض پر عدف، بعض پر ازید، اور بعض پر ان کا سچا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو سیاہی، سواد، سیاہی۔ اب دیکھو کہ یہ سیاہی جو ہے یہ کلر ہے نا، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو سیاہی ہے کسی ایک چیز میں، کوئی ایک چیز زیادہ سیاہ ہوتی ہے اور کئی ایک چیز جو ہے نا تھوڑی کم سیاہ ہوتی ہے۔ یا اسی طریقے سے دیکھو سفیدی، اب سفیدی جو ہے نا یہ دانتوں اور برف کے مقابلے میں دانتوں میں سفیدی کم ہوتی ہے، برف میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سفیدی سچی تو آ رہی ہے،
دانتوں پر جو ہے نا بہت یہ کم سچی آ رہی ہے، اور برف پر جو ہے نا کیا ہے کہ بطور الید سچی آ رہی ہے، یا بطور انکس سچی آ رہی ہے، اور لفظ وجود وغیرہ. تو یہ تیسری تقسیم سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے. جی سمجھ میں آ گئی بات جی ذوالفقار صاحب؟ کچھ آئی ہے، جی کچھ آئی ہے سر. ابھی مزید